ہم نے زندگی کو جینے کی بجائے زیادہ سے زیادہ مال اور چیزیں اکٹھے کرنے میں لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ سب سے پہلے آتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا تب کرتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا کر سکتا ہو یا اس نے اچھا کیا ہو۔ ہم کسی کو کوئی فیور تب دیتے ہیں، کسی کے کام تب آتے ہیں جب اس نے ہمارا کوئی کام کیا ہو، اس نے ہمیں کوئی فیور دیا ہو یا آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کچھ اچھا کر سکتے ہو۔ اگر ایک گروپ یا ایک انسان اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا جو انٹرسٹ ہے، ہمارا جو فائدہ ہے وہ زیادتی ہونے والے کے ساتھ نہیں، کرنے والے کے ساتھ ہے، تو ہم اسے غلط نہیں کہیں گے، اسے روکیں گے نہیں، بلکہ اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فائدہ، ہمارا انٹرسٹ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ چیز انفرادی اور اجتماعی طور پر برائیوں کو جنم دیتی ہے اور معاشرے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بری حالت میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ اپنے لیے چاہیے، ابھی چاہیے، فوراً چاہیے اور ہمیشہ چاہیے اور زیادہ چاہیے۔ یہ دوڑ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس بیچ میں ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ نہ ختم آنے والی دوڑ ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ نہ خود ہم کبھی غور کرتے ہیں اس چیز پہ، نہ ہمیں ہماری کوئی توجہ دلاتا ہے کہ اس بیچ میں ہم نے جو زندگی اصل میں جینا تھی ہم وہ بھول گئے، اور اس کو ہم نے ایک دوڑ بنا دیا، ایک ریس بنا دیا جس میں ہمیں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں چاہیے۔ یہ سوچ انفرادی طور تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو ملک ہیں وہ بھی اسی سوچ پہ رہ کے کوئی نہ کوئی ایکشن کرتے ہیں، اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے ایک حصے کو بہت زیادہ خوشحال دیکھتے ہیں، بہت زیادہ ڈیولپ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ ترقی یافتہ دیکھتے ہیں، بلکہ وہیں پہ دوسرے حصے پہ بہت زیادہ غربت دیکھتے ہیں، بھوک دیکھتے ہیں، افلاس دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہی ترقی یافتہ ممالک جو طاقت میں ہیں، وہی ان غریب ممالک کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے کسی ایسے گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کے لیے وہاں سے ریسورسز نکال کے بھیج رہا ہے، اور اس کے بدلے غریب عوام، جو وہاں کے غریب لوگ ہیں، وہ ظلم کا شکار ہے۔ افریقہ میں کانگو اور سوڈان کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کافی عرصے سے جنگ کا بھی شکار ہے، غربت اور افلاس بہت زیادہ ہے۔ وہیں پہ کچھ گروپس ہیں جن کو کچھ ترقی یافتہ ممالک سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے وہاں سے ریسورسز نکال کے ان کو بھیج رہے ہیں، جبکہ وہاں کی عوام ظلم کا شکار ہے، مر رہی ہے، وہاں پہ تعلیم نہیں ہے، پانی نہیں ہے، خوراک کا انتظام نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک حصے کی مثال ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہمیں پوری دنیا سے مل سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ کسی ملک کے ایک حصے میں ایک حصہ بہت خوشحال ہے اور دوسرا حصہ بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہے، اور وہیں کی ریسورسز دوسرے حصے میں آ رہی ہیں، اور دوسرا حصہ بالکل خاموش ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بھی ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، لیکن ان کا فائدہ جب تک لگا ہوا ہے، جب تک وہ خوش ہیں، جب تک ان کا انٹرسٹ پورا ہے، جب تک ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، تب تک انہیں دوسرے حصے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جتنے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مرتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سوچ اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہم اسے غلط سمجھنا چھوڑ چکے ہیں، اور اب ہمارے لیے اپنا انٹرسٹ سب سے پہلے ہے، سب سے آگے، چاہے ہم ایک انسان ہیں، چاہے ہم ایک گروپ ہے، چاہے ہم ایک قوم ہے، چاہے ہم ایک ملک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم لوگ بغیر انٹرسٹ کے، بغیر ریزن کے پیار کرنا بھول چکے ہیں، کسی کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرنا بھول چکے ہیں؟ کیا ہم جینا بھول چکے ہیں؟ کیا ہم انسانیت بھول چکے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ایفرٹ ہمارے اینڈ پہ ہوگی، پہل ہمیں کرنا ہوگی۔ چاہے ہم لوگ ایک بڑی تبدیلی نہ لا پائیں، ہم لوگ ایک گروپ کو، ایک بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹ نہ کر سکیں، لیکن ہم یقینی طور پہ اپنے آپ کو
اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضرور ایک اچھا تاثر دیں گے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے جب ہم بغیر انٹرسٹ کے، بغیر کسی وجہ کے دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دوسروں کے لیے اچھا سوچنا شروع کریں گے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں، وہاں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ایک اچھی زندگی دینے میں جہاں تک ہو سکے مدد کریں۔